بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے آخر میں درج فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے دین خیر خواہی ہے. بات یہ ہے کہ نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہی ہیں، اور دنیا میں جتنا مشکل ترین کام نصیحت کو قبول کرنا لگتا ہے، شاید اس سے زیادہ مشکل کوئی بھی کام نہیں ہے. پہلے خیر خواہی کی جو صورت ہے اسے سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد یہ اندازہ لگانے میں بہت آسانی ہوگی کہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو اور تھوڑا سا وسیع کر کے بات یوں کی جائے کہ دین تو خیر خواہی کا ہی نام ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس سطح پہ بھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے اسی سطح پر آپ اس کی مدد کریں گے، اور یہی خیر خواہی کہلائے گی. یعنی جہاں کہیں کسی کو آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ اس کی جو بھی مدد کریں گے کسی مسلمان کی، تو یہ دینی جذبہ خیر خواہی کہلائے گا. پھر خیر خواہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس کے صلے کی تمنا اللہ سے کریں. یہ نہ سمجھیں کہ جس کے لیے ہم خیر خواہی کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ ہم یہ بھلائی کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کا کوئی صلہ دے گا، کیونکہ اگر ہم نے یہ توقع کر لی تو بعض حالات میں اس کے نتائج بہت ہی خطرناک نکلتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، اس نے جواب میں کیا دیا، فلاں سے میں نے یہ توقع کی، اس نے کیا کیا. اگر اس لحاظ سے کوئی کسی کی مدد کرے کہ یہ بہت اچھا عالم ہے، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، اس کے اس موقع پہ مدد کروں، یہ دین کی خدمت میں میرا معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ امید بری نہیں ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے. اور پھر خدا نخواستہ وہ امید کسی وجہ سے پوری نہ ہو، کیونکہ اب زمانہ مسابقت کا ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری طرف جس نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے اس نے ایک اچھے جذبے کے تحت بڑھایا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کون پوری کر رہا ہے، ہمیں حد سے زیادہ عزت و وقار سے کون نواز رہا ہے، کون ہے جو ہمیں تکلیف ہونے سے پہلے ہم تک دوا پہنچا دیتا ہے. ہم یہ بات دیکھتے ہیں، عارضی معیار کی طرف جاتے ہیں، ہم مستقل کی طرف نہیں جاتے. کچھ ایسا ہی معاملہ تقریباً تمام شعبہ زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ ہے. سب نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ علماء کا بھی اپنا ایک معیار ہے، علماء ظاہر کا اپنا ایک معیار تو ہے چیزوں میں، اور ترجیحات کا معاملہ وہاں بھی ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو زبان کی نوک تک آ کے دل میں واپس چلی جاتی ہیں، کیونکہ اتنی تلخ حقیقت سننا یہ کسی کے بس کا نہیں ہے.
اور نہ ہی بیان کرنا کسی کے بس کا ہے. بیان کرنے والا اس لیے نہیں بیان کرتا کہ سننے والے سن نہیں سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ معاشرے کے خیر خواہ علماء کو اور ہمارے یہاں کے صوفیاء کرام کو ہی ہونا چاہیے. ایسے بزرگ دیکھنے میں آئے اور سننے میں آئے کہ اگر ان سے کسی بیوہ نے جا کے کہا کہ ہمارے گھر میلاد شریف ہے, آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیے گا, تو باوجود اس کے کہ ان بزرگ کا نام بہت بڑا تھا اور کتنے ہی تو ان کے شاگرد ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا, لیکن اب چونکہ محلے کی بیوہ انہیں بلانے آئی ہے اور ذکر بھی میلاد شریف کا ہے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ تبرک وغیرہ کا اہتمام اس کے لیے تو مشکل ہوگا, تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے اور یہ فرمایا کہ لو اس سے تبرک کا انتظام کر لینا. اور سستے زمانے کے 20 روپے بہت ہوا کرتے تھے کبھی, تو بجائے اس کے کہ وہ پیسے مانگتے یا یہ امید لگاتے کہ یہاں سے لفافہ تو ملے گا ہی ملے گا, اس امید کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی جیب سے پیسے دے دو تاکہ یہ امید بھی نہ رہے کہ یہاں سے پیسے ملیں گے. اس نے بھی تبرک سمجھ کے قبول کر لیا, پیسے لیے. اب جب گھر گئے تو ممبر نہیں ہے, اب کیا کریں, تو پتہ چلا کہ جتنی دریاں وغیرہ وہاں رکھی تھی ان سب کو انہیں جمع کیا, ممبر کی شکل دی اور میلاد شریف پڑھنا شروع. تو ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں کہ جب تک ہمارے شایع نشان اہتمام نہیں ہوتا اس وقت تک میلاد شریف تو کیا کسی فنکشن میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہ کتنا اچھا طریقہ تھا کہ اپنی جیب سے پیسے دے کر پھر خود میلاد شریف پڑھیں, تو یہ توقع ختم کہ وہاں سے پیسے ملیں گے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی کیا تھی. تو یہ ہے دینی جذبے کے تحت خیرخواہی, ہر شعبے میں خیرخواہی کی ترغیب دیتا ہے. میلاد شریف کو اس طرح پڑھنا یہ حضور کا رفع ذکر ہے, حضور کے ذکر کی بلندی بھی ہے, اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے. اس طرح بڑھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ کو اتنی مقبولیت دی ہے کہ ان کے نام سے 10 آدمی وہاں اور زیادہ ہو جائیں گے, تو اس کا ثواب بھی انہیں ملے گا.